باعزت طریقے کے ساتھ، جوڈیشیس طریقے کے ساتھ، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسن جو ہیں وہ صرف 90 دن کے اندر اندر اپنے گھر میں آباد ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا کابل میں، تو آج تک جو مہاجرین ہیں وہ تقریباً 3.5 ملین ہیں، وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں اور دنیا ان کو بھول چکی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ صوبائی خودمختاری کے لیے کیا کیا اقدامات جاری ہیں سر، اور کب تک یہ اقدامات کمپلیٹ ہوں گے؟ یہ نگرانی صاحب اس کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا، جب آپ وزیر اعظم کے 7واں NSC ایوارڈ ہے، اس کے بعد اس کا پچھلے 2015 پھر 2020 اور اب 2025 میں بھی بہار میں قومی مالیاتی ایوارڈ کے حوالے سے کسی قسم کی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کو بے شک آپ ایک اعلیٰ مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس مسند کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے آپ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے انعقاد اور ثبوت کی خود مختاری یا خود اختیاری کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے؟ یہ آپ کی بات درست ہے۔ جب میں نے 7th NFC ایوارڈ کا اعلان کیا تھا، میں نے بلوچستان میں کیا تھا، میں نے گوادر میں کیا تھا، میں نے کیبنٹ میٹنگ شپ میں بیٹھ کے کی تھی، اور اس وقت سب کہتے تھے کہ وہ چھوٹا صوبہ ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو میں نے کہا غلطیاں کر کے سیکھ جائیں گے، ان کا اپنا حق ان کو ملنا چاہیے، اور یہ حق اگر پہلے بھی ملتا تو کبھی ہمارا مشرقی پاکستان 2 لاکھ نہ ہو۔ بات پھیر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کون کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، کل ان کی میٹنگ دونوں جماعتوں کی ہوئی ہے اور اسپیکر صاحب کے پاس، تو انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مل کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے کام کریں گے۔ سر پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو جمہوریت کی بالادستی ہمیشہ ان کی ترجیح رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہی نوٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، سینیٹ کو کمیشن کے اندر سے پولیس آتی ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے ملک میں سر؟ دیکھیں، the matter is subjudice before the court. Let the court decide. سر یہ بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے جو صوبے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے وہ دی جائے، یہاں پر عام شہریوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دی تاکہ جو یہاں پر چل رہے معاملات اس کو ٹیکل کیا جا سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی؟ دیکھیں، جو فارن پالیسی ہے از دا پالیسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ، اور وفاق کی جو پالیسی ہوگی اس کو ٹو کرنا چاہیے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ پوزیشن کے احکام سے کی اور جماعتوں سے کی، تو ایک تو ہمارے تو پی ایس ہے یہاں پر ان کو فنڈ نہیں مل رہے، اس حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ دوسری بات، کیا صوبائی حکومت کے حوالے سے عدم اعتماد کی کوئی مشاورت؟ دیکھیں، آپ کی خبریں میں نہیں بننے دوں گا کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑا دیں، اور ادھر چیف منسٹر صاحب گنڈا پور ہیں، ان کے خلاف ہم یہاں کوئی بیان دے کر جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا کام ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ پارٹی ہمارے نظر میں اختلافات کا بھی شکار ہے، پارٹی کی طرف کوئی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا ہدایت آپ نے محمد شاہ بادشاہ یا دیگر قائدین کو دی ہے؟ دیکھیں، میں نے ایوان صدر میں اپنے پارلیمانی لیڈر جتنے بھی ہیں پاکستان کے، ان کو میں نے کھانے پہ مدعو کیا تھا،
اور اس میں مختلف دوستوں کی رائے لوگ دیتے ہیں. وہاں مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی تھے، وہاں سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے، اور اس میں ایم کیو ایم بھی تھی، اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں منسٹرز بھی نون لیگ کے پارلیمانی افیئرز بھی تھے اور لا منسٹر بھی تھے، اور اس میں اور پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے. وہ تو بڑے خوشگوار ماحول میں ہم نے ایک دوسروں کے ساتھ بات کی، مگر یہ عدالت کا کام ہے، یہ ہمارا کام جی میں یہاں سے جی کی پارٹی کی بات کروں بھائی، آپ پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی کو ہم مضبوط کریں گے، اس کو اور مؤثر کریں گے. ان کی طویل قربانیاں ہیں، بہت کم جماعتیں ہیں جن کی اتنی طویل قربانیاں ہوں. ان کو قربانیوں کو اور جو عمارت کھڑی ہوئی ہے 2 شہادتوں کے اوپر، وہ رائے گانی جائے گی. اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ ملک میں صرف نئے صوبوں کا وہ چل رہا ہے، تو آپ کے خیال سے ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ پیپلز پارٹی نئے صوبے بننے چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ صوبوں کا جو کام ہے، میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ کی خبر میں نہیں بننے دوں گا. نئے صوبوں کا کرنا وہ جو ہے اس کا آئین میں ایک درج ہے، اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہ رہا تھا تو پہلے ہم نے قرارداد پاس کی صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اور پھر ہم نے قرارداد پاس کی ہم نے نیشنل اسمبلی سے، پھر ہم نے ایک کمیشن بنایا، اور آپ ہی کے صوبے کے سینیٹر تھے فرت اللہ بابر صاحب سینیٹر، اس کو ان کا ہم سربراہ بنایا. اور پھر وہ اس پہ انہوں نے صحافیوں سے بھی ملے، انہوں نے شعراء کرام سے بھی ملے، وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملے، اور معاشی ٹیم سے بھی ملے، اور تمام تر کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ بل موو کیا ان دا سینٹ، اور سینٹ نے 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کو مان لیا. جب مان لیا تو ہمارے پاس اب میجورٹی نہیں تھی قومی اسمبلی میں. اگر قومی اسمبلی میں میجورٹی ہماری ہوتی، جبکہ اس وقت بھی نون لیگ نے ایبسٹین کیا سینٹ سے، ان کے ایبسٹین کرنے کے باوجود 2/3 میجورٹی ہم لے گئے، مگر قومی اسمبلی میں ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اس لیے پھر وہ پاس نہیں ہو سکا، اور میں بھی نہیں رہا. تو جب میں چلا گیا تو پھر اس کو فالو اپ نہیں ہو سکا. بہرحال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار آئین میں وضع ہے. دیکھیں، ہی از اے ینگ لیڈر اور ہی از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل، اور انہوں نے ایز اے فورن منسٹر اچھا پرفارم کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنا بیانیہ پوری دنیا میں بڑے مؤثر طریقے کے ساتھ پیش کیا، جس کو دنیا نے مانا، اور ہندوستان کا جو موقف تھا اس کو نہیں مانا. گیلانی صاحب سے یہ بتائیں، صحافیوں کی آزادی رائے کا قانون جو ہے، کیا اس میں کوئی اور تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے کہ پیچھے جو ہے صحافیوں پہ کتاب اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات سر یہ ہے کہ سینٹ میں اس کا کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سینٹ میں جو بھی آئین سازی ہوتی ہے میں متفقہ طور پہ کرتا ہوں، مطلب کنسنسس کرتا ہوں. اور جب یہ 18ویں ترمیم 17ویں ترمیم میں نے کی تھی، اس وقت آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جب آئین پاکستان 73 کا بنا، بھٹو صاحب نے دیا، وہ صرف 128 ووٹ تھے، باقی مشرقی پاکستان میں تھے. جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس پہ 73 کا آئین بنا. جب ہم نے میثاق جمہوریت کی مابین میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے، تو اس کے مطابق ہم نے اصل آئین کو بحال کیا. وہ ایک
یہ ایک سیڈ نیوز تھی کہ محترمہ خود وزیر اعظم نہیں تھی، مگر ہم نے اس وقت 17ویں اور 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی جب آئین بنا تو اس وقت ایک ایوان تھا، یونی کیمرل سسٹم تھا، اور جب ہم نے اصل آئین کو بحال کیا تو وہ دو ایوان تھے، وہ یونی کیمرل نہیں تھا، بائی کیمرل تھا، اس میں سینٹ بھی تھی، قومی اسمبلی بھی تھی۔ جب میں نے امینڈمنٹ پاس کیے تو 446 ممبر تھے اور ایک نے بھی اپوز نہیں کیا، تو یہ ہم نے آئین یوں بناتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ دیکھیں 17ویں ترمیم میں اس وقت فائدہ کس کو ہو سکتا تھا؟ دو بندوں کو ہو سکتا تھا کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت 2 دفعہ میاں نواز شریف بن چکے تھے اور 2 مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بن چکی تھیں۔ تو اب دیکھیں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید دنیا میں نہیں تھیں تو پھر ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تو اس لیے ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جو ہم نے آئین بنایا، جو امینڈمنٹ کی، تو اختیارات صدر کے پاس تھے۔ 58(2)B کے اختیارات بھی صدر صاحب کے تھے، وہ چاہیں تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے تھے، وہ چاہیں حکومت توڑ سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ عمل ہوتا رہا، مگر جب محترمہ صاحبہ کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو ہم نے ان کی وفات کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ہم نے وہ امینڈمنٹ کی اور وہ اختیارات تمام وہ مل گئے وزیر اعظم کو، وہ اختیارات صدر نے دے دیے۔ وہ جمہوری صدر ہی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ یہاں تو چپڑاسی اپنے اختیارات نہیں دیتا۔ تو وہ صدر نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمانی نظام نافذ ہو گیا۔ اب صدر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور چیف ایگزیکٹو از دا پرائم منسٹر۔ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی باقی ہو رہی ہے، جس میں صوبائی اختیارات کم کرنے کے حوالے سے پردے سے گردش ہے۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے معجب ہے، کیا پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی؟ میں مفروضوں پہ بات نہیں کرتا ہوں۔ لاسٹ کوسچن۔ اس سے پنجاب اور آپ کا اپنا علاقہ متاثر ہوا سی، تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے لیے اپیل کی کہ لگاتار طے بنائے۔ دیکھیں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی خبر میں نہیں بننے دوں۔ وہ جو دیکھیں بات یہ ہے، آئین میں تمام آئینی عہدوں پہ رہا ہوں، آئین کے مطابق چلیں گے تو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تمام کی جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، چاروں صوبوں مل کے کام کر سکتے۔ تو اس لیے آپ آئسولیشن میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں کنسنسس نہ ہو۔ تھینک یو۔ قائم مقام صدر سید یوسف زئی گیلانی پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برسوں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، خارجہ پالیسی وفاق کا معاملہ ہے۔ بطور وزیر اعظم میں نے 7ویں NFC ایوارڈ کا اعلان کیا۔ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، پارٹی اختلافات ہمارا مقصد نہیں، ہم ڈیموکریسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ قائم مقام